آج ہم نے جناب حکیم شہباز چودھری صاحب کو گولڈ میڈل پہنایا ہے اور تعریفی اسناد بھی دی ہے۔ شکراً یا ربی شکراً هديت قلبي شكراً نورت ضربي شكراً شکراً یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کشتہ بارہ سنگا در شیر مدار بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کروں گا اور اس کے استعمال کا طریقہ جو ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ کشتہ بارہ سنگا در شیر مدار جو ہے یہ طب یونانی میں سب سے زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے اور اس کو مختلف جو اطباء کرام ہیں وہ مختلف طریقوں سے تیار کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اس کو ایسا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بارہ سنگا لے کے اس کو کوئلوں پہ رکھ کر سوختہ کر لینا ہے، جلا لینا ہے۔ یہ جلا ہوا بارہ سنگا 5 تولہ آپ نے لینا ہے۔ 5 تولہ لینے کے بعد آپ نے 1 پاؤ آگ کا دودھ لینا ہے اور آگ کے دودھ میں اس بارہ سنگا کو کھرل کرنا ہے۔ کھرل کرنے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کے ان کو خشک کر کے ان کو دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیں اور 2 پیالوں میں بند کر کے گل حکمت کر کے تقریباً 15 کلو اوپلوں کی ایک گڑھے میں آگ دے دیں۔ یہ فاختہ رنگ کا یا خاکستری رنگ کا کشتہ جو ہے وہ تیار ہوگا۔ اب اس کو آپ دوبارہ نکال لیں اور اسی طرح 1 پاؤ اور شیر مدار میں کھرل کریں۔ کھرل کرنے کے بعد اسی طرح ٹکیا بنا کے اس پہ دوبارہ اسی طرح 15 کلو اوپلوں کی آگ دے کر یہ عمل کریں۔ اسی طرح 3 عمل آپ نے کر لینے ہیں۔ دوسری دفعہ بھی آگ دے کے کشتہ نکال لیں اور اس کو 1 پاؤ شیر مدار میں کھرل کریں، ٹکیا بنائیں، آگ دیں۔ 3 آنچیں دینے کے بعد یہ تقریباً خاکستری مائل جو رنگ ہے اس سے سفیدی مائل رنگ کی طرف آ جائے گا۔ کچھ طبیب تو اس کو 7 آنچوں میں بھی بناتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جو 21 آنچوں میں بھی اس کو بناتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی اپنی محنت ہے، لیکن یہ کشتہ جو ہے اگر آپ 3 آنچ دے کر تیار کر لیں گے تو یہ قابل استعمال ہو جائے گا۔ اب اس کی مقدار خوراک بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے اس کو 1 چاول سے لے کے 500 ملی گرام تک استعمال کروانا ہے، یعنی 1 چاول سے لے کے 4 رتی تک آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ صبح و شام استعمال کروا دیں، اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو دن میں 3 دفعہ استعمال کروا دیں۔ اس کو آپ خالص شہد میں ملا کر مریض کو چٹا دیں یا نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر اس کے ساتھ پلا دیں یا لونگ دار چینی کے قہوہ کے ساتھ اس کو استعمال کروا دیں یا اجوائن دیسی کے قہوہ کے ساتھ استعمال کروا دیں یا آپ ادرک، منقہ اور ملٹھی، اگر کھانسی کا مسئلہ ہے زیادہ تو ان کے ساتھ یہ ادویات لے کے ان کا قہوہ بنائیں اور اس کے ساتھ اس کو استعمال کروائیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اعضاء شکنی، جسمانی دردیں اور بالخصوص نمونیا کے لیے مارکا کی دوائی ہے۔ یہ بہت جلد چھاتی کو صاف کر دیتا ہے۔ اکثر اس کے استعمال سے قے آتی ہے بچے کو یا بڑے کو اور تمام بلغم یا ریشہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو قے نہیں بھی آتی لیکن وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ استعمال کروانا شروع کریں۔ دن میں 1 خوراک، 2 خوراک، 3 خوراک مریض کی جو حالت ہے اس کو مد نظر رکھ کر۔ نمونیا وغیرہ میں تو آپ اس کو کم از کم دن میں 2 دفعہ لازمی دیں، اگر تکلیف بہت زیادہ ہے تو دن میں 3 دفعہ دیں، اور اس کے علاوہ کم از کم 3 دن سے لے کے 5 دن، اور بہت زیادہ تکلیف ہے تو 7 سے 10 دن بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یخنی وغیرہ اور مقویات کا جو ہے وہ استعمال کروائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے امراض سینہ کے لیے
ٹھنڈ لگنے کے لیے اس موسم میں بہت اعلیٰ پائے کی دوائی ہے، اور تقریباً سردی کی وجہ سے ہونے والے تمام مسائل کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔